العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم۔ ہمارے کل کی گفتگو میں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق چند باتیں اسی سلسلے سے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی تھیں اور چند روایات اور احادیث سے ائمہ اطہار علیہ السلام اسی عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کا درس ہے سماجی زندگی کا طریقہ، یعنی ہمیں سماج کے درمیان کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، ہمارا طور طریقہ سماج کے درمیان کیسا ہونا چاہیے، ہمیں سماج کے درمیان کن حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی سے متعلق جو ہے علماء اخلاق حسن خلق کی تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن خلق نفس انسانی کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو لوگوں کے ساتھ کشادہ روی اور خوش بیانی کے ساتھ اچھے برتاؤں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن خلق سے متعلق، آپ فرماتے ہیں تلین جناحک، تلین جناحک وتطیب کلامک، وَتُطِيبُ كَلَامَكَ وَتَلْقَى أَخَاكَ، وَتَلْقَى أَخَاكَ بِبُشْرٍ حَسَنٍ، بِبُشْرٍ حَسَنٍ۔ تلین جناحک وتطیب کلامک وتلقى أخاك ببشر حسن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ اپنے شانوں کو تواضع کے ساتھ جھکا لو، نرم لہجے میں اچھی گفتگو کرو اور اپنے برادر ایمانی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں امام علیہ السلام، امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تلین جناحک، تلین
جناحک۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے شانوں کو جھکا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آؤ اور سختی یا غیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن کی سختی اور غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اس کے برخلاف مومن کو آپس میں محبت و الفت سے پیش آنا چاہیے۔ تو حسن خلق کا مطلب کیا ہے؟ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے برادر ایمانی سے ملیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملیں، آپ اپنے دوستوں سے ملیں، آپ اپنے احباب سے ملیں، آپ اپنے ماں باپ سے ملیں، ٹھیک ہے، جس سے بھی آپ ملاقات کریں تو کیا ہونا چاہیے؟ خندہ پیشانی، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی کیا یعنی مسکرا کر ملنا چاہیے، نہ کہ غصہ، نہ کہ کیا ہے سلوٹیں پیشانی پر ہوں، ایسے نہیں، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کیا کریں؟ ملاقات کریں، تواضع کے ساتھ۔ تواضع کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کے کاندھے جھکے ہوئے ہونا چاہیے، اکڑ کے نہیں، ہے نا، کوئی ملا السلام علیکم اکڑ کے، غلط، ایسے نہیں، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، کاندھے جھکے ہوئے ہوں، ایسا معلوم ہو کہ نہیں یہ میرا بھائی کیا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، میرا کیا ہے احترام کر رہا ہے، میرا بھائی جو ہے واقعاً مجھ سے محبت کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضلکم احسنکم اخلاقا المؤدبون اکنافا الذین یعلفون ویولفون توتا رحالکم۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق و کردار اچھا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے الفت و محبت سے پیش آتے ہیں اور وہ اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھتے ہیں۔ تو محبت سے پیش آنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی بھی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے برادر مومن سے ملاقات کریں تو کس طرح سے ملاقات کریں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، حسن اخلاق کے نا، حسن خلق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ اس کا جو ہے احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس سے ملے، اس سے ملاقات کریں۔ کوئی ہم سے مل رہا ہے تو اس چیز کا بالخصوص لحاظ کریں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں سلام کرے، نہیں، بلکہ اگر ہم کسی سے مل رہے ہیں تو ہمیں مقدم یعنی ہمیں جو ہے کیا ہے، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم یا اخی، ہے نا، سلام علیکم یعنی آپ پر کیا ہے سلامتی ہو، ہے نا، سب سے پہلے پہل کریں کس چیز کی؟ سلام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے اور جواب دینے کا ثواب کم ہے۔ جو انسان سلام کرتا ہے اس کو ایک کم 70 اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، کتنی؟ ایک کم 70 نیکی خالق کائنات اس کو عطا کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو صرف کیا؟ ایک نیکی ملتی ہے۔ اب اصلی تاجر وہی ہے کہ جو اس چیز کا لحاظ رکھے، یعنی جو زیادہ کمائے، ٹھیک ہے۔ اصلی تاجر کون ہوتا ہے؟ جو تجارت کا نفع دیکھتا ہے، منافع دیکھتا ہے کہ کس چیز میں سب سے زیادہ منافع ہے، جس چیز میں سب سے زیادہ منافع ہے اس چیز کا بزنس جو ہے کیا کرتا ہے؟ تاجر کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا تاجر ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے اس چیز کو اپنائیں کہ جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔
اگر سلام کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو ہمیں کیا ہے؟ سلام کرنا چاہیے. ہمیں سلام کرنے میں چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے یا ہم سے بڑا. نہیں، جو بھی آئے سامنے تو ہمیں کیا ہے؟ سلام کی پہل کرنی چاہیے، ہمیں سلام کرنا چاہیے. آج اگر ہم اپنے چھوٹوں کو سلام کریں گے تو ہمارے چھوٹے کیا ہے؟ ہمیں خود بخود پہل کریں گے، سب سے پہل کریں گے سلام کرنے کی. اگر ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے تو کیا ہے؟ وہ بھی ہمیں نظر انداز کریں گے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے خود بخود، پھر وہ سلام کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اِنَّا صَاحِبَ الْخُلْقِ الْحَسَنِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. خوش اخلاق انسان کا اجر اس شخص کے مانند ہے جو دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور راتیں عبادت میں گزار دیتا. اللہ اکبر! کتنا اجر ہے اس چیز کا؟ حسن خلق کا، اس چیز کا اچھے اخلاق کا. اللہ نے جو ہے کتنا اجر رکھا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر کتنا ہے کہ یعنی دن کو روزہ رکھنے کے برابر. یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ اس نے دن کو روزہ رکھا ہو، ہے نا. کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا صلہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہو. یہ صلہ ہے، یہ اجر ہے حسن خلق کا، اچھے سلوک کا، نیکی کرنے کا. اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامت حسن خلقہ. روز قیامت انسان کے میزان اعمال میں سب سے پہلے اس کا اچھا اخلاق رکھا جائے گا. اللہ اکبر! یعنی میزان قیامت، قیامت کے دن جب میزان لگے گی تو سب سے پہلا اس کا عمل کون سا ہوگا؟ اس میزان میں سب سے پہلا اس کا عمل ہوگا اس نے خلق، اچھا اخلاق، وہ رکھا جائے گا. اس کے یعنی میزان میں اس کا وہ عمل رکھا جائے گا کہ جو اس نے دنیا میں اچھا اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آیا، حسن خلق. ٹھیک ہے، یہ رکھا جائے گا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن خلق کا کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر! ایک دوسری روایت میں لفظ اثقل یعنی سب سے زیادہ وزنی کے بجائے احسن، سب سے بہتر کا لفظ آیا ہے. ایک اور روایت میں افضل یعنی سب سے بہتر کا لفظ ذکر ہوا ہے. اِنَّا أَحَبَّكُمْ إِلَىٰ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْلِسًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. تم میں قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب تر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا. پیغمبر اکرم کے نزدیک کون شخص ہوگا محبوب ترین؟ وہ شخص کہ جس کا اچھا اخلاق ہوگا. یہ اسلام دنیا میں ایسے ہی نہیں پھیلا ہے. پیغمبر اکرم کے کیا ہے؟ حسن خلق، اچھے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. اور خالق کائنات نے خود اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. یعنی جیسا آپ کا اخلاق ہے ایسا اخلاق کسی کا نہیں ہے. خلق عظیم پر ہم نے آپ کو کیا ہے؟ فائز کیا ہے. تو خلق یعنی اخلاق اور حسن سلوک کا، حسن خلق جو ہے بہت فوائد ہیں. اخروی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی بہت سے فوائد جو ہیں اخلاق کے موجود ہیں. اور بہت سے واقعات تاریخ میں نقل ہوئے ہیں اخلاق سے متعلق. انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے معبودات کی خدمت میں جو ہے وہ آتے رہیں گے. حضرت علی علیہ السلام، درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں لا قرینہ کا حسن خلق یا خلقن. ٹھیک ہے، لا قرینہ کا حسن خلقن، خوش اخلاقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے. یعنی سب سے بہتر بہترین ساتھی کون ہے؟ خوش اخلاقی، حسن خلق،
اچھا اخلاق۔ اس کے بعد پھر آپ ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں عنوان صحیفۃ المومن حسن خلقہ، مومن کے اعمال نامہ، مومن کے اعمال نامے کا سرنامہ اس کی خوش اخلاقی ہے۔ اسی سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیث ہیں، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا احسن الحسن الخلق الحسن، سب سے اچھی نیکی خوش اخلاقی، یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اچھی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ حسن خلق ہے نا، خوش اخلاقی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک آخری حدیث امام محمد باقر علیہ السلام میں درود پڑھے محمد امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ ابھی اس کا ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں ہوا۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک کرے گا، نیک برتاؤ کرے گا۔ خالق کائنات بس دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں جو ہے پروردگار سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پر چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے اخلاق میں میرے اللہ کوئی کمی ہے تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے جب ملاقات کریں تو اچھے اخلاق کے ساتھ کریں، حسن سلوک کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔